على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات، ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ قرآن مقدس امت تک پہنچا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ حکیم غالب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، نہ کسی مومن کو یہ شک کرنا چاہیے۔ بڑا غالب ہے، العزیز، الحکیم، اس کی حکمتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسا غالب ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ ایسا غالب ہے، چاہے مکہ کے در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ بادشاہ، اس کے غالب ہونے کے کیا کہنے، چاہے خلقت بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنا دے، اور چاہے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہماری ماں اماں حوا کو پیدا کر دے، وہ غالب ہے جو چاہے کر سکتا۔ اس لیے تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ ہم کیوں نہ تعریف کریں اس بادشاہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہتا ہم میں سے کسی کو جانور بنا دیتا، کوئی اس سے پوچھ سکتا؟ وہ عزیز، العزیز، بڑا غالب ہے اور بڑا حکیم ہے۔ اس کی حکمتیں ہم عقل کے گھوڑے جتنے مرضی دوڑا لیں، اس کی حکمتوں کو پا سکتے؟ کمال کا حکیم ہے، ایک ہی کالج میں ایک بھائی کو پرنسپل بنا دیتا ہے اور دوسرے بھائی کو اسی کالج کے اندر چوکیدار لگوا دیتا ہے۔
اب کوئی کہے کہ ہیں تو ہم ایک ماں کے بیٹے ایک باپ کے بیٹے، لیکن حکمتیں اس کی، وہ بادشاہ۔ فرمایا اللہ کریم نے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، اس کی دعوت حق ہے، اس کی پکار حق ہے، اور اس کی پکار کیا ہے کہ کائنات کے اندر میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کا معنی ہے کہ اس قرآن میں توحید کا پیغام ہے اور اس کلام میں رسالت کا پیغام۔ حق کا معنی یہ ہے اس قرآن میں جو چیز بیان کر دی گئی وہ حق ہے، سچ۔ حق کا معنی یہ ہے یہ قرآن جس شخصیت پر نازل فرمایا یہ قرآن بھی حق ہے اور وہ شخصیت بھی حق۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی صاحب قرآن اللہ کا رسول۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اس کتاب کو ساتھ حق کے، کہ اس کے اندر ہر کلام حق ہی حق۔ اس میں پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، یہ حق ہے، باقی سب باطل۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں جو چاہیں علوم اور فنون آپ پڑھیں اور سیکھیں، لیکن اللہ کے کلام کو کم از کم اپنی زبان میں ضرور سیکھیں۔ مجھے پتا تو ہو میں کیا پڑھ رہا، مجھے خبر تو ہو کہ رب کیا کہہ رہا، میرے علم میں تو ہو رب مجھ سے کیا مانگتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جب اس قرآن کی ہر آیت حق ہے، اس قرآن کا ہر پیغام حق ہے، اس کی دعوت حق ہے، تو پھر رب کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهِ، عبادت صرف اللہ کی کر۔ دیکھیے ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ملک ہمارا مصیبت زدہ، ہر درد دل رکھنے والا مسلمان سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے کسی طریقے سے یہ ملک مسلمان ہو جائے، اس کا نظام مسلمانوں والا ہو جائے۔ اللہ نے قرآن اتارا حق کے ساتھ۔ پہلا پیغام یہ ہے اگر اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی اولادوں کو، اپنی برادری کو، اپنے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، فَاعْبُدِ اللَّهِ، عبادت صرف اللہ کا پیغام۔ جس عمل کو عبادت کہا جائے جس عمل پر عبادت کا اطلاق ہو وہ صرف اس بادشاہ کی ہوگی۔ سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهِ، عبادت صرف اسی۔ ہرقل نے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تمہارا نبی پیغام کیا دیتا ہے، آپ نے کہا تھا یہ نبی پیغام یہ دیتا ہے کہ پتھروں کی عبادت کی بجائے اس بادشاہ کی عبادت کی جائے۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت پتھروں کی عبادتیں کر رہی ہے، قبروں کی عبادتیں کر رہی ہے۔
مقبروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ اس لیے مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ جو جب غفیر ہے عوام کا، انہیں نہیں پتا کہ اللہ کون ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ جو پیغام لے کر کھڑے ہیں، نہ دینے والے کو خبر ہے نہ سننے والوں کو خبر۔ اور مثال دے کر سمجھایا تھا کہ گندے جوہر کے اندر اگر مدھانی لگاؤ گے تو اس کا جو مکھن نکلے گا وہ جوہر سے بھی گندا اور بدبودار ہوگا۔ یہ عوام ساری گندا جوہر ہے، انہیں خبر نہیں کہ اللہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اولاد کون دیتا ہے، عبادت کس کی ہوگی۔ جب یہ جو ملک بنائیں گے، جو شرک ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ اپنے ملک پاکستان کے اندر قبر پرستی کریں گے۔ اسی لیے رب نے فرمایا فاعبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی، مخلصا لہ الدین، مخلصا خالص ہو کر۔ عبادت میں اخلاص، اور اگر عبادت میں اخلاص نہیں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب کے سامنے جب حشر کے میدان میں بندے کھڑے ہوں گے تو رب پوچھے گا کیا کر کر آیا؟ وہ کہے گا میں پڑھتا رہا، پھر پڑھاتا رہا، مسجد کی صفوں پر ساری زندگی گزار دی، یا قرآن پڑھتا تھا یا پڑھاتا تھا، تاکہ موت آ گئی۔ رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے تقریر سیکھی، اس لیے قرات سیکھی، اس لیے مسجد سنبھالی، اس لیے مصلی سنبھالا، لوگ تجھے علامہ کہیں، قاری کہیں، جن کے لیے تو نے یہ سارا کام کیا تھا، جا اس سے ہی بدلہ لے۔ مخلصاً، اخلاص۔ یہاں تو اشتہار میں نام چھوٹا آ جائے یا بڑا آ جائے تو کہ میرا نام چھوٹا لکھا ہے، میں جلسے کے لیے نہیں آتا۔ اخلاص، مخلص، جماعت کے اندر مخلص، اخلاص۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ چوٹی کے محدث ہیں، ہر عمل میں اخلاص۔ سبق پڑھا رہے ہیں، دیکھا کہ فلاں شخص نہیں آ رہا، پوچھا تمہارا کلاس فیلو نہیں آ رہا ہے؟ کہا وہ مقروض ہے اور جس کا قرض دینا ہے اس نے جیل میں بند کروا دیا۔ کتنے پیسے دینے ہیں؟ اتنے ہزار دینے ہیں۔ ان بھائیوں کو جی یہ سو رہے ہیں، جاگ کے بیٹھیں۔ سبق پڑھایا، کس کا قرض دینا ہے؟ فلاں شخص کا دینا ہے۔ اس کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، تم نے فلاں نوجوان سے پیسے لینے ہیں؟ کہاں پیسے لینے؟ 2 سال ہو گئے نہیں دیتا ہے، میں نے قاضی کو کہہ کر جیل میں بند کروا دی۔ کہا اگر اس کا کوئی بندہ اس کا قرض تمہیں واپس کر دے، شرط یہ ہے تم نہیں بتاؤ گے کہ کس نے دیے۔ مخلص، اخلاص۔ کہنے لگا مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ چھوٹی کے محدث ہیں، پیسے نکالے اور اس کو دے دی۔ وہ اسی وقت قاضی کے پاس گیا، کہا رہا کر دو، میرے پیسے مجھے مل گئے۔ وہ رہا ہو کر جب گھر آیا تو دوستوں نے بتایا ابن مبارک رحمہ اللہ درس دے کر گئے۔ اگلے گاؤں میں مغرب پر درس، اس نے سائیکل اٹھائی،
اس گاؤں میں پہنچا، شیخ صاحب کو تو پتا تھا کہ میں نے ہی قرض دیا۔ ملاقات ہوئی، پوچھا تم کدھر تھے؟ تم کدھر تھے؟ کہا میں نے قرض لے رکھا تھا اور قرض نہ دے سکا، جیل میں تھا، آج کسی بندے نے میرا قرض ادا کر دی ہے، رہائی مل گئی ہے۔ اور میں جب بستی میں آیا مجھے پتہ لگا آپ درس دے کر گئے ہیں اور آپ مغرب پر فلاں درس ہے، میں نے سائیکل اٹھایا۔ کہنے لگے اچھا تمہارا قرض ادا ہو گیا ہے، چلو دعا کرو اس بندے کے لیے جس بندے نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ نہیں بتلایا کہ قرض میں نے دیا تھا، مخلصاً، یہ اخلاص ہے عمل کے اندر۔ تاریخ بتلاتی ہے جب وہ فوت ہو گئے پھر اس قرض والے نے کہا تمہارا قرض تو تمہارے استاد نے ادا کر دیا تھا۔ مخلص اللہ الدین۔ اور ہم ایک پنکھا ہی مسجد میں لگوا دیں تو پھر ہماری اجازت کے بغیر قاری صاحب ٹائم تبدیل کر دیں۔ مخلصاً، رب فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنے اس دل کو پاک کر، اخلاص پیدا کر۔ مسجد سے اگر کوئی تنکا اٹھا کر بھی باہر پھینکتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہو، مسجد کی انتظامیہ کی رضا۔ مخلصاً، 1000 لوگوں کو کھڑا کرو تو 999 لوگ شہرت کے پجاری نظر آئیں گے۔ مخلص اللہ الدین، اخلاص۔ یہ قربانی آ رہی، اخلاص کی خبر ہو جائے گی۔ اگر میں جانور خرید کر میں فیکٹری آنر ہوں اور پھر اشتہارات دے رہا ہوں، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اہل محلہ جمع ہو رہے ہیں، قربانی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی کام کر تو رب کی رضا کے لیے کر۔ میں کراچی میں رہا ہوں، کوٹ روڈ کی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، زیر تعمیر تھی۔ رات کے 12-1 بجے دروازہ کھٹکا، خادم باہر گیا، دیکھا ایک گاڑی کے اندر آدمی ہے، اسے کہا ادھر آؤ۔ ڈگی کھولی، 2.5 من کی آٹے کی بوری نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، اور کہا اٹھاؤ اور مسجد میں لگا دو۔ اس نے کہا جناب رسید، کہا رسید میں نے اس اللہ سے لے لی۔ وہ خادم بھی کوئی اللہ والا تھا، رات کوئی امیر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب یہ نوٹوں کی بوری کوئی دے گی ہے؟ کہا کون دے گی ہے؟ اس کا فون نمبر، رابطہ نمبر، آئندہ کے لیے پھر پیسے۔ کہا میں نے تو بڑی درخواست کی تھی، کوئی عطا پتہ ہی بتلا دو۔ کہا جس کے نام پر دیا اس کو عطا بھی پتہ ہے، پتہ بھی پتہ ہے۔ مخلصاً، یہ سنبھالو، آج تک تاریخ بتلاتی ہے اس بندے کو کسی کی خبر نہ ہو سکے۔ مخلصاً، اخلاص، اخلاص سے ایک سجدہ کر اور روح نکل گئی، انشاءاللہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ ہماری کوئی نمازیں، ہمارے ساتھ تو کوئی آ کر کھڑا ہو جائے تو ہم نماز لمبی شروع کر دیتے تاکہ اسے پتہ لگے میں بڑی عمدہ نماز پڑھتا ہوں، میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت کر اللہ کی، لیکن اس میں پہلی شرط اخلاص۔
پہلی شرط اخلاص۔ ایک محدث تھے، مجھے بات یاد آئی، بیمار ہو گئے، غربت کا زمانہ، اور جو یہ ائمہ مساجد ہوتے ہیں، غربت اور ان کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے بیمار ہوئے، بیوی نے کئی مہینوں کی بچت کر کے ان کے لیے میٹھی ڈش، سویٹ ڈش جسے آپ کہتے ہیں، وہ تیار کیا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ابا جی، بیٹا کہتا ہے، ابا جی امی نے بڑی محنت کے ساتھ سارا دن چولہے پہ کھڑی رہی ہیں، آپ کو صحت کی حالت میں یہ کھانا بہت پسند تھا، بیوی نے کہا آج تمہارے والد اور اپنے شوہر کو میں وہی کھانا کھلاتی ہوں، یہ کھا لیجیے۔ مخلصاً، ابھی رکھا ہی ہے، دروازہ کھٹ کر کہا بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے۔ دروازہ جو کھولا، محدث کی نگاہ پڑی، بیٹے کو کہا اسے اندر بلاؤ، کپڑے گندے، رالیں گر رہی ہیں۔ آپ نے وہ کہا یہ پوری پرات اٹھا کر اس کے آگے رکھ دو، وہ سارا کچھ ہی کھا گیا۔ بیٹے نے جا کر ماں کو بتلایا، ایسے فقیر کو کھانا کھلایا جس کو یہ تمیز ہی نہیں کہ میں کھا کیا رہا۔ کہا ابا، میری ماں نے بڑی محنت مشقت سے آپ کے لیے کھانا بنایا اور آپ نے ایسے بندے کو کھلایا جسے کھانے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ باپ کہتے ہو بیٹا، اس کو اگر کھانے کی تمیز نہیں تھی، جس کے لیے کھلایا اس کو سب کچھ پتا۔ مخلصاً لہ الدین، واسطے اس کے الدین، بندگی، اطاعت اور اخلاص کے ساتھ ایک شرط اور یاد رکھ لیجیے، اگر وہ عمل، اخلاص تو بہت ہے، اخلاص تو بہت ہے، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں۔ بیٹا باپ کی قبر میں جون کی گرمی میں قبرستان میں پہنچ کر قرآن کھول کر سورۃ یاسین کی تلاوت روزانہ قبر کے اوپر کر رہا ہے، اخلاص ہے تبھی تو کر رہا، لیکن سنت کے مطابق قرآن مردوں کے لیے تھوڑا ہے، قرآن تو زندوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں کہ ٹی سی ایس 100 قرآن کروائے جائیں، بچوں کو لا کر پڑھایا جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے اس پر عمل کر اخلاص کے ساتھ، تو ایک سجدہ کرے گا تیرے باپ کو سجدے کا ثواب مل جائے۔ مخلص اللہ الدین، جو بھی عمل کرنے لگا، دیکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اخلاص کے ساتھ شرط کہ پیغمبر علیہ السلام کی شریعت میں اس کا کیا حکم۔ مخلص اللہ الدین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معیشت، معاشرت، تہذیب و تمدن، غمی، خوشی، ہر موقع پر تلاش کر، میرا ایک ہی ماڈل ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اس بارے میں کیا حکم ہے، پھر برکتیں نازل ہو جائیں گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار
اس بندگی کو خالص اللہ کے لیے اپنا لے. الدین عبادت اور اطاعت صرف اس اللہ. عبادت بھی اللہ کی، اطاعت بھی اللہ کی. عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کر، اطاعت کے اندر بھی کسی کو شریک نہ کر. آپ کہیں گے کہ اطاعت تو محمد کریم کی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے سو ڈیٹ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. الا للہ الدین الخالص. اپنے دین کو خالص تو کر، ان بدعتوں سے، ان خرافات سے، ان شرک سے اس کو خالص کر. تاریخ دان جانتے ہیں مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، دو چند افراد کمرے میں بیٹھے تھے، سب سے پہلے خود کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایمان کی تجدید کی تھی. خالص کر اپنے آپ. الا للہ الدین الخالص. جب تک خالص نہ ہو گئے یہ دنیا ناپاک رہے گی. پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اندر سے بھی ویسا ہو جا جیسے میں باہر سے نظر آ رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام دینے سے پہلے سورۃ یونس کی آیت پڑھی تھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ. میں نے 40 سال تم میں گزارے. اور مکہ کے باسیوں بتلاؤ کبھی محمد کی زبان سے جھوٹ سنا؟ یہاں ممبروں پر جھوٹ، جماعتوں میں جھوٹ، اداروں میں جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ. وہ ہمیں یاد ہے ایک بندہ، اس پر کیس کر دیا سیدوں نے، کہا جی یہ نقلی سید ہے، جو کہ ہمارے یاسر شاہ صاحب یہ سید ہیں. انہوں نے کیس کر دیا. عدالت نے بلا لیا. اس نے کہا جی میرے پاس گواہ ہے، میں سید ہوں. جج نے کہا گواہ بلا کر. گواہ بھی آ گیا. جج نے پوچھا یہ سید ہے؟ اس نے کہا جی بالکل سید. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے سامنے سید بنا ہے، میرے سامنے سید بنا ہے. الا للہ الدین الخالص. اس دل سے جھوٹ کو نکال، شریعت سے جھوٹ کو نکال. یہ شریعت سچی حق، نبی سچا حق، اللہ سچا حق، اور اس کا امتی اور بندہ جھوٹ پر جھوٹ بولے. یہ الیکشن آئے گا، جتنا علاقے کا بڑا بدماش ہوگا اتنا بڑا ایماندار آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. جھوٹ. اپنی بندگی کو خالص کر. فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں، آپ کے فیصل آباد میں ان گنت دربار، ان گنت مقبرے، اور رب کے مقابلے میں بنا رکھے ہیں. اور علن اعلان کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے. انگلش میں کہتے ہیں تھرو پر پراپر چینل، وسیلہ اردو میں. یہی کام تو مکہ کے لوگ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے ولی بنا رکھے، اولیاء. ہائے ہائے، ان گنت بنا رکھے.
ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سنیے گا، یہ قرآن ہے جو آج ممبروں پر اکثر نہیں سنایا جاتا۔ کہتے ہیں لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، جماعتیں ٹوٹتی ہے، محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر رب کے قرآن سنانے سے لڑائی ہو تو میں تو مجبور آدمی بڑا سفر کر کر آیا ہوں۔ صبح 8 بجے گاڑی ہماری چل پڑی تھی، ہم اپنے میزبان کے گھر لیٹ پہنچے سفر کی وجہ سے۔ میں تو قرآن سناؤں گا کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء بنا رکھے، آوازیں لگا رہے ہیں بہاول حق بیڑی دک، یہی تو مولانا روتے رہے جس قوم کو یہ خبر ہی نہیں کہ کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا کون ہے، وہ ملک پاکستان بنانے کے بعد یہاں کوئی اسلامی نظام لے کر آئے گے۔ میں تو وہ شخص ہوں جس سے بیگانے تو بیگانے اپنے بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں انہیں بھی کہتا ہوں یارو، رب نے یہ دھرتی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ ہندوستان میں بھی بابے کی عبادت ہو رہی ہو اور لاہور میں بھی علی حجویری کی عبادتیں ہو رہی، رب نے اس لیے یہ ملک دیا تھا۔ ہائے ہائے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، مکہ کے باسی مانتے تھے کہ یہ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا۔ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ وہ پتھر، وہ مورتی ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بھی ان درباروں اور مقبروں اور مردوں کی قبروں پر اس لیے طواف اور سجدے کر رہی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور اللہ ہے کہا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتا ہے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ اور یہ جا کر اس قبر والے کو کہتا ہے اللہ کے ہمیں قریب، اور رب کہتا ہے او چلے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ مانگنا کس سے ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، یہ زبان، اس سے مانگنا ہے، اور رب کہاں ہے؟ یہ شاہ رگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اتنی سی جگہ پر تو بابے کو پھنسا کر تو دکھا، میں تو ممبر پر چڑھنا چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں مسجد کی چھت پر سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھا جا سکتا، ایس ایچ او سے کونسلر کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور بھولے مسلمان، تو نے رب کو ایس ایچ او بنا دیے۔ وہ تو وہ ہے، رات کی تاریکی ہے، کالی رات ہے، کالے بادل ہے، کالا انسان ہے۔ وہ آ کر اس آسمان دنیا پر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے خود آ گیا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ یہ تو مکہ کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بابے ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ یہ تم نے اپنا لیے، تم اس عقیدے کے پیچھے چل پڑے ہو۔ اوہ تمہارا رب کہتا ہے فدعونی ادعونی، مجھے پکارو۔ کہتا ہے نہیں، تھرو پراپر چینل۔ آج شہباز شریف پرائم منسٹر آپ کی مسجد میں آ جائے اور آ کر کہے فردوس کالونی کے نوجوانوں لاؤ اپنی اپنی ڈگریاں، میں تمہیں نوکریاں دیتا ہوں، اور آپ میں سے اکثریت کہے میاں صاحب جاؤ، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، ہم آپ کے سیکٹری سے ملیں گے،
پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ وہ کہتا ہے میں خود آ گیا۔ رب کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ اے رب آ کر کہتے ہیں او گناہگار بندے، دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کی تاریکی میں اکیلے آ کر معافی مانگ لے، میں رب ہی کیا ہوا تیرے گناہوں کو نیکیاں نہ بنا دے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ۔ یہ پورا ایک نظام ہے۔ جیسے سود نے اس ملک کو جکڑا ہوئے، دو جماعتوں نے، لبرل جماعتوں نے اس ملک کو جکڑا ہوئے، ایسے ان گدی نشینوں نے اس پورے ملک کو جکڑا ہوا ہے، پوری عوام کو نہ قرآن نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پہلے مدرسے میں 14 سال لگاؤ، نہ یہ فیکٹری آنر 14 سال لگائے، نہ قرآن کو پڑھے، نہ مولوی سے جان چھوٹے، نہ بابے سے علیحدہ ہو، اور لوگوں بتلاؤ سادات مدینے سے چلے، علی مدینے میں، فاطمہ کا قبر مدینہ طیبہ میں، وہاں نہ کوئی پیر خانہ ہے، نہ کوئی گدی نشین ہے، نہ کوئی سجادہ نشین ہے، سارے آپ کو بر صغیر میں نظر آئے۔ جو جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر ہے مسلمانوں کا، سیدوں کا، وہاں کوئی پیر خانہ، کوئی آستانہ، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، 10,000 صحابہ کی قبریں، پیغمبر کی 2 بیویوں کے علاوہ ساری بیویوں کی قبریں وہاں۔ خاتون اول جنت کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی قبر وہاں۔ جنت البقیع میں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جنت البقیع میں کوئی مقبرہ ہے، کوئی آستانہ ہے، کوئی پیر خانہ ہے، کوئی عرس میلے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون۔ یہ سورۃ زمر ہے، 23واں پارہ ہے، ابتدائی اس کی آیات ہیں۔ گھر میں جو آپ کا اپنا قرآن ترجمے والا پڑھا ہونا، اسے ذرا پڑھ کر تو دیکھیے کہ شاہ جی نے ترجمہ غلط تو نہیں کر دیا۔ فرمایا میں فیصلہ کروں گا، رب کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم، تمہارے درمیان، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن رب بلائے گا اور میں کہوں گا میں تو علی کا ملنگ ہوں، جانے یا علی، جنت علی کی، میں علی کا۔ رب کہے گا جنت تو میں نے بنائی ہے، جنت تو میری ہے۔ فیصلہ ہو جائے گا، جس باتوں میں ہم اختلاف کرتے ہیں فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اور اگر فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے قبر پرست الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور روکو ان کو، یہ میری عبادت کے علاوہ مردوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے، روک لو ان کو۔ فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الفاظ بھی اللہ کے، او میرے بندے، آسمان اور زمین کی جتنی خالی جگہ ہے نا، ان کو گناہوں سے بھر لے، اس میں اگر شرک نہ ہوا، میں اتنی ہی رحمتیں لے کر آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں۔ وہ شرک کیا ہے؟ یا علی مدد کے نعرے، وہ شرک کیا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کی پکار، وہ شرک کیا ہے؟ غوث اعظم کی نظر اور نیادیں اور ختمیں، یہ شرک اکبر ہے۔ رب کہتا اگر یہ نہ ہوا اور یہ 1000 بندہ کھڑا کرو، 999 میں یہ بیماری موجود ہے،
اور رب فیصلہ کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جہنمی کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ سارے کہیں گے آیا تھا، نبی بھی آیا اور نبی کے وارث علماء حق بھی آئے، اور وہ کہتے رہے جو مر جائے وہ سننے کے قابل آئے. ڈاکٹر سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے جائیداد کی تقسیم کے لیے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا معنی کیا ہے کہ بابا جی غسل کرنے کے قابل، سننے کے قابل، انگوٹھا لگانے کے قابل نہیں ہے، نہیں ہے. جب یہ چارپائی کے باہر نہ سننے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، قبر کے اندر بند کر کے کہتے ہیں یہی سنتا ہے، وہ سنتا نہیں. یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. آخری بات، امت محمدیہ کی اکثریت جگہ جگہ جوتیاں کھا رہی، جگہ جگہ کھا رہی، اور مارنے والے کون ہیں؟ یہود و حنود، یہودی اور ہندو کافر. کیوں کھا رہی ہیں؟ کیا اللہ کو اپنے حبیب کی امت سے پیار نہیں ہے؟ پیار ہے، پیار ہے، شرط ہے. میں قرآن کا طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں یا اللہ یہ فلسطین کا ظلم کب بند ہوگا؟ کوئی حد ہے ظلم کی؟ یا اللہ یہ کشمیر 14 سال ہو گئے، نسلیں گزر گئی، یا اللہ یہ ہمارا ملک پاکستان، یا اللہ یہ رافضی کھا گئے سنی مسلمانوں کو شام کے اندر، یہ کب بند ہوگا؟ میں چنگاڑ کے تقریریں کروں، جلوس نکالوں، ٹائر جلاؤں، ملک کی معیشت کو تباہ کروں، فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور بستی والو، وہ فلسطین کی بستی ہو، کشمیر کی بستی ہو، بوسنیا کی بستی ہو، شام کی بستی ہو، افغان کی بستی ہو، پاکستان کی بستی ہو، اور بستی والو ایمان کا مظاہرہ کرو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ. 2 کام ہے صرف. ایمان، ہمارا ایمان تو کالے جھنڈے پر ہے، گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا لٹکایا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیتا. رب کہتا ہے ایمان جیسے ابو بکر کا ایمان، جیسے عمر کا ایمان. ایمان واتقوا. دوسرا کام تقوی. دودھ بیچنے والے کا تقوی ہی دیکھ لے، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے گلی میں بھر بھر کے ڈال رہا ہے، پانی ملا رہا ہے، کہتے نہیں دودھ خراب ہو جائے گا، ٹھنڈا کر رہا. واتقوا، تقوی. وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا ایمان اور تقوی کسے کہتے ہیں. ہمارا ایمان، نماز ہم پڑھتے ہیں، جوتیوں کی ہمیں نماز میں فکر ہوتی ہے، چور جوتیاں مسجد سے نہ لے جائیں. ایمان، ایمان. وہ تبلیغی جماعت گئی نا انڈونیشیا میں، انہوں نے مسجد میں پہنچ کر سارے جوتے اٹھا کر اندر رکھنے شروع کیے. وہ خادم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی جوتیاں اندر رکھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، کوئی لے نہ جائے. کہا پاکستان میں مسجد میں سے جوتیاں لے جاتے ہیں مسلمان؟ کہا بہت لے جاتے ہیں. کہا یہ بستر اٹھاؤ اور پاکستان میں جاؤ، وہاں تبلیغ کرو. ہمارے انڈونیشیا میں کوئی جوتیاں اٹھانے والا چور. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، دو کام تم کر لو، آسمان کے دہانے بھی کھول دوں گا، زمین کے خزانے بھی برسا دوں گا، فلسطین بھی تمہارے قدموں میں ہوگا اور کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔ اہل ایمان اس مسجد سے، اس قرآن سے، اس دین سے، شریعت سے، اخلاص سے، توحید سے محبت کرنا سیکھیے۔